انشاءاللہ ملک معظم کلو صاحب بھی ملک وارث کلو صاحب کی طرح تھل کے وارث ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اب میں آج کی محفل کے میزبان بھی ہیں ہمارے قائد، ان کو بلانے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کچھ عرصہ میں ان کے ساتھ دو بڑے غمگین وقت آئے۔ پہلا جب ان کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے، اور دوسرا ان کے لیے یہ غمگین اور مشکل وقت تھا جب ان کا ساتھی اور ان کا بازو وارث کلو نے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو جب کلو صاحب کی فوتگی پہ اور بعد میں جب بات ہوئی تو ہم سب نے کہا کہ اب آپ پر ڈبل ذمہ داری ہیں، آپ نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے بھی کردار ادا کرنا ہے، اور معظم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی جیت میں بھی آپ نے کردار ادا کرنا ہے، اور تھل کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا اس کو بھی آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ تو انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ تھل کی عوام کو یہ بتا دو کہ شاکر بشیر اوان کا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ کرو نہ غم، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، کرو نہ غم، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے کے لیے شاکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب، محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ، محترم ملک کرم الہی بندیال صاحب، محترم ملک آصف بھا صاحب، میرے عزیز ملک عبد الرحمن کلو صاحب، میرے عزیز ملک معظم شیر کلو صاحب، یہاں موجود تمام حاضرین، السلام علیکم۔ یقیناً آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا بوجھل دن ہے، کیونکہ وارث آباد میں یہ لوگوں کا جمع غفیر اور یہ اکٹھ، لیکن اس اکٹھ میں ملک وارث کلو صاحب موجود نہیں ہیں، اور ان کا اس طرح اچانک چلے جانا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ نہ صرف ہمارا یہ حلقہ پی پی 84 بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا ضلع خوشاب اس غم میں شریک ہے، سب دکھ سے دوچار ہوئے، اور جس طرح ملک وارث کلو صاحب نے اپنا 20 سالہ سیاسی سفر شاندار طریقے سے لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی خدمت کی، ان میں اپنے خلوص اور محبتیں بانٹیں، اور پورے اپنے حلقہ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروا کر جگہ جگہ اپنی ایک یادگار چھوڑی ہے، تو یقیناً ان کا اس طرح چلا جانا ہم سب پر بہت بھاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خلاف شاید بہت عرصے تک پر نہ ہو سکے، لیکن زندگی ایک تسلسل کا نام ہے، اس نے آگے جانا ہے۔ اور جیسے مجھ سے پہلے قائدین یہ بات کر رہے تھے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب نے اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ملک وارث کلو صاحب بھی اپنی زندگی کا سفر ختم کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یقیناً ہم سب کو
رنج ہے، ہم سب غم میں مبتلا ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور آج ہم نے، جیسے مجھ سے پہلے بات ہوئی کہ ان کے فرزند ملک معظم شیر کلو جو اپنے والد کی نشست پر انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہوں گے، اور ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری ملک خالد آوان نے شروع میں یہ بہت اچھی بات کہی تھی کہ آج جتنا بھی یہ پنڈال ہے اور جتنے بھی لوگ یہ نظر آ رہے ہیں، ہر کوئی یہاں وارث کلو ہے، اور انشاءاللہ ہم سب نے یہی ثابت کرنا ہے اپنے بھائی ملک معظم شیر کلو کو کہ ہم سب اپنے لیڈر ملک وارث کلو کے جس طرح سپاہی تھے، ورکر تھے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھی اسی طرح، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کامیابی دلائیں گے۔ ملک وارث کلو صاحب عرصہ 20 سال اس حلقہ کے نمائندہ رہے۔ وہ 4 دفعہ الیکشن انہوں نے کانٹیسٹ کیا، ناقابل شکست رہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اس حلقہ سے، اس علاقہ سے، یہاں تھل کی بڑی نامور شخصیات کو شکست سے دوچار کیا، اور اس کی وجہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں میں محبت بانٹی، ایک خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور پھر جیسے کہ 2002 سے پہلے اس علاقہ میں کوئی ترقیاتی کاموں کا کوئی ایک سلسلہ نہیں تھا، یا بلکہ یہ روایت نہیں تھی، تو اس کو انہوں نے ایک شروع کیا سفر کو، اور پھر 2013 کے بعد جب میں اور ملک وارث کلو صاحب ہم نے اکٹھا الیکشن کانٹیسٹ کیا اور کامیاب ہوئے، تو اس سفر کو اسی تسلسل کے ساتھ جاری رکھا۔ ملک وارث کلو صاحب، جیسے میں نے بات کی کہ ان کے ساتھ جو سیاسی رفاقت تھی وہ تقریباً عرصہ 10 سال، لیکن چونکہ وہ میرے چچا کے کالج میں، یونیورسٹی میں کلاس فیلو رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا ہمارے خاندان کے ساتھ ایک پرانا تعلق، ایک رشتہ قائم ہے، اور اسی رشتے کو دیکھتے ہوئے، چونکہ وہ ایم پی اے تھے، میں ایم این اے تھا، لیکن انہوں نے ایک بزرگ کی طرح ہمیشہ رہنمائی بھی کی، ایک استاد کی طرح گائیڈ بھی کیا، اور جو سیاسی رموز تھے اس میں وہ بالکل یقیناً زیادہ ایکسپیرینس تھے، کمانڈ رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے 20 سالہ سیاسی اس کیریئر میں یہاں حلقے کی نمائندگی کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت احسن طریقے سے ایوان میں، پنجاب اسمبلی میں بھی بھرپور نمائندگی کی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ جو ہماری قیادت ہے، تو انہوں نے بڑی اہم ذمہ داریاں سونپی انہیں۔ یہ پچھلے جو الیکشن تھا اس کے بعد انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا بھی کانٹیسٹ کیا، تو یہ ایک پارٹی کی جو قیادت ہے، ان کا اعتماد تھا ملک وارث کلو صاحب پر، اور انہوں نے ایوان میں بہت زیادہ جو بھرپور طریقے سے نمائندگی کی۔ تو جیسے میں نے بات کی کہ پورا ضلع ان کے ایسے وفات سے غمگین ہے، تو وہاں ہماری پارٹی بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک بہت نقصان ہے، لاس ہوا ہے ان کے ایسے چلے جانے سے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ
کہ انشاءاللہ ہمارا بھائی ملک معظم شیر کلو اسی طرح آپ سب کی توقعات پر انشاءاللہ پورا اترے گا اور اپنی انشاءاللہ بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرے گا. اور جیسے آپ سب جانتے ہیں یہ ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں اور پہلے بھی حلقہ میں ملک وارث کلو صاحب کے ساتھ الیکشن کمپین میں یہ بھرپور حصہ لیتے رہے ہیں. تو یہ آپ سب کے لیے نئے نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے سیاسی حریف، اور یہاں میں ایک بات کر دوں، یہ پہلے بھی ہمارے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب نے بات کی تھی، چونکہ یہ ایک بلوچ روایت ہے. یہ بالکل جیسے ہمارے سامنے بلوچستان کا ایک حلقہ تاج جمالی صاحب کا، اس کی بھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، اور راجن پور ضلع کی بھی ایک مثال سامنے ہے کہ وہاں پر ایسا ہوا کہ جو سٹنگ ایم پی اے اور ایم این اے وہ فوت ہوئے، تو اس کے بعد ان کے راجن پور میں ان کے بھائی کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا، بلوچستان میں تاج جمالی صاحب کے بیٹے کو منتخب کیا گیا. تو یہ انہوں نے ایک بات کی تھی. یہاں پہلے سارے قائدین بات کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے بھی حالات ہوئے، جیسے بھی الیکشن ہوا، ہم بھرپور طریقے سے یہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. اور ملک وارث کلو صاحب کا جو ایک انڈیفیٹڈ جو ایک سفر تھا، جو انہوں نے 4 دفعہ الیکشن جیتا تھا، انشاءاللہ اسی طرح اسی تسلسل کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اور ملک معظم شیر کلو اسی طرح انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کامیابی بھی حاصل کریں گے. اور یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹ انشاءاللہ ہم نے جیسے وہ خوشا میں جیتی تھی کلو صاحب نے، تو معظم بھی انشاءاللہ اسی طرح کامیابی حاصل کرے گا. اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ یہ الیکشن ضمنی الیکشن ہے اور یہ جنرل الیکشن سے مختلف ہے، اور چونکہ ہم نے گورنمنٹ کے اگینسٹ کانٹیسٹ کرنا ہے تو ہم سب پر بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم نے بہت جان بھی لڑانی ہے، محنت بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھرپور توجہ دینی ہے کہ ہم اپنے بھائی معظم شیر کلو کے سپاہی ہیں یا ان کے بھرپور ورکر ہیں، اور آخری دن تک کہ جس دن الیکشن ہو نہیں جاتا ہم سب نے اپنی اپنی توانائیاں صرف کرنی ہیں. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طرح جنازے میں یا کلخانی میں اور دیگر جب یہاں ڈیرہ وارث آباد میں آپ اپنے لیڈر کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں آتے رہے، یہ آپ سب کے اپنے دلی جذبات تھے، آپ کی ایک عقیدت اور محبت تھی ملک وارث کلو صاحب سے. اور آج بھی جس طرح آپ نے یہاں آ کر سب کے اپنا جو ایک عقیدت شو کی ہے ملک وارث کلو صاحب سے اور ان کی فیملی سے، ملک عبد الرحمن صاحب، ملک معظم شیر کے ساتھ، اور میں انشاءاللہ پر امید ہوں تمام جیسے ہمارے قائدین یہاں جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بات کی تھی کہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. اور آخر میں آپ سب کا اس حوالے سے شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر ہم سب کا مان بڑھایا ہے. چونکہ میں نے خالد نے بات کی کہ میں اس تقریب کا میزبان بھی ہوں، تو میں نے ان کے ساتھ جو ملک وارث کلو صاحب کے ساتھ ایک 10 سالہ ایک رفاقت تھی، تو اپنے عزیز ملک عبد الرحمن صاحب اور ملک معظم شیر کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ
کہ انشاءاللہ اسی تسلسل کو میں قائم رکھوں گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور بھرپور طریقے سے ہم نے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں، اور انشاءاللہ کسی جگہ پر بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کہیں پیچھے ہٹے، بلکہ ہم نے آپ کے ساتھ، اور اسی طرح کیونکہ اب ملک وارث صاحب میرے بزرگ تھے اور آپ میرے اب چھوٹے عزیز ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے آپ ہر وقت اپنے ساتھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ملک وارث کلو صاحب کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں کہ ہم اپنے نئے لیڈر ملک معظم شیر کلو کو انشاءاللہ ان کی جو پگڑی ہے، جو پگ ہے ملک وارث کلو صاحب کی، وہ پہنائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں یہاں پہ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ملک معظم شیر کلو صاحب کی دستار بندی ہوگی، تو جیسے سب قائدین نے کہا کہ دباؤ لالچ سب کچھ آئے گا ضمنی الیکشن میں، لیکن جس طرح 2013 کے الیکشن میں ملک وارث کلو صاحب نے آپ کو ایک مشن بنا کے دیا تھا کہ وہ جو پتھارے دار ہیں، یاد ہے نا، وہ کہتے تھے کہ پتھارے داروں کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ دولت شاہ کے چوہے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے ان کا جو مشن ہے، ان کا جو عزم ہے، جو یہ ان کی باتیں یاد رکھنی ہے الیکشن میں، اور انہوں نے آپ کو ایک ہی سبق سکھایا تھا جو شاکر بشیر نے بھی آپ کو بتایا، جو وارث کلو صاحب نے بھی ہمیشہ آپ کو بتایا کہ سر جھکانا نہیں ہے، سر اٹھا کے مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس شعر کے ساتھ اس عزم کو دہراؤں گا، اور پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن کلو صاحب کو بلاؤں گا، اور سب یہ یاد رکھے کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر، تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر، اتنے نہ دار بناؤ کہ دیوار گر پڑے، اور جھک کر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، جھک کر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اتنا نہ کہ دستار گر پڑے۔ جناب عبد الرحمن کلو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب نے 20 سال تک بلکہ ساری عمر تھل کے عوام کی خدمت کی۔ انہوں نے تھل کے عوام کو خوددار بنانے کی پوری جد و جہد کی۔ تھل کے ہر عام آدمی کو انہوں نے عزت دی۔ حالانکہ کسی راہگیر نے تھل میں ان کی گاڑی کا راستہ بھی روکا تو انہوں نے اس سے بھی ہنس کے بات کی، ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آیا۔ ملک وارث کلو کھنڈ کا بنا ہوا تھا، تھوڑی کھنڈ ہم دونوں بھائیوں کے بھی حصہ میں آئی ہے۔ تو جس طرح انہوں نے آپ کو عزت دی، اسی طرح ہم بھی آپ کو وہی عزت دیں گے۔ ہم اسی تھل کے بیٹے ہیں، اور جو لڑی تھل کے عوام نے اور ملک وارث کلو صاحب نے 20 سال تک مل کے بنی، اس لڑی کو نہ ٹوٹنے دیجیے گا۔ اس لڑی میں ہم بھائیوں کو بھی پرو دیجیے۔ وہ مخالفین جو خواب خرگوش میں اپنے جیت کے خواب سجائے بیٹھے ہیں، ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیجیے۔ میں یہ جو تھل کی لیڈرشپ ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مورل ہائی گراؤنڈ چنا، اور میں اپنے بھائی معظم شیر کلو کے اس حلقے سے کینڈیڈیٹ ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ملک وارث کلو کی عزت تھل کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عزت ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف بڑھنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔
हम साहब इंशाल्लाह मलक अब्दुर्रहमान कल्लू साहब को और मौज़म कल्लू साहब को थल की अवाम इंशाल्लाह अब भी इलेक्शन में भी ये यकीन दिलाएगी कि हम सब मलक वारिस साहब की जिंदगी में सिर्फ वफादार नहीं थे, ये थल की अवाम है, ये जहाँ खड़े हो जाए ये इंशाल्लाह वारिस कल्लू की कब्र इंशाल्लाह। क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर हाथ खड़े करके मौज़म साहब और अब्दुर्रहमान साहब को बताएं कि हम इंशाल्लाह उस मिशन में आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, थल का हर बंदा आपके साथ है इंशाल्लाह। और अभी मैं अपने कायदीन को ये बात एक और बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये थल का बिल्कुल इस साइड का इलाका है, इंशाल्लाह जिस दिन मौज़म शेर कल्लू का प्रोग्राम नूरपुर थल में होगा तो फिर इससे कई आवाम थल की आएगी, क्योंकि हमारे थल का एक मसला है ट्रांसपोर्ट का। दिन के टाइम हमारा प्रोग्राम जो है उसमें ज्यादा लोग शिरकत कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि शाम का टाइम है और थल की आवाम ने भरपूर शिरकत की आज के प्रोग्राम में। और मैं मौज़म कल्लू साहब को बुलाने से पहले अगर आप कहें तो एक और अज़म दोहराना चाहता हूं कि ये बाजी कल भी जीती थी, इंशाल्लाह मैदान ये तसल्ली मौज़म शेर मौज़म शेर मेरा शेर मेरा शेर मौज़म शेर मौज़म शेर तेरा शेर मेरा शेर मौज़म शेर मेरा शेर मौज़म शेर तेरा शेर मेरा शेर मौज़म शेर बैठ जाए, मेहरबानी बैठ जाए। आपके मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बैठ जाए इंशाल्लाह। बैठ जाए सब बैठ जाए जी, बैठ जाए सब बैठ। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, थोड़ी सी बात करनी है। ये सामने वाले बैठ जाए नीचे, बस थोड़ी सी बात करनी है, आपका भी कीमती वक्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का, जिन्होंने हमारी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आकर उन्होंने मलिक वारिस कल्लू साहब के लिए दुआएं की, उनकी तारीफ़ की, हमारी हौसला अफजाई की। और उसके अलावा जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा दिल की गहराइयों से अपने तमाम थल की अवाम, PP84 के तमाम दोस्त, मलिक वारिस कल्लू साहब के साथी, उनके बुज़ुर्ग, उनके भाई, उनके शेर, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर हमारी हौसला अफजाई की है। और मैं बता नहीं सकता कि आपकी इधर मौजूदगी हमारे लिए कितनी इज़्ज़त का मकाम है। और इससे हमारे जो दुख, जिस गम में से हम गुज़र रहे हैं, हम कोई किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह मलिक वारिस कल्लू साहब जैसा अजीम लीडर, एक निडर लीडर, एक हर दिल अजीज लीडर इस तरह अचानक हम सबको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन उनके जाने के बाद जो ये एक बहुत बड़ा सदमा, एक नाकाबिले तलाफी नुकसान जो हुआ, उसके बाद जिस तरह आप लोगों ने आपने जो मोहब्बत, जो प्यार हम मेरे पे, मेरे बड़े भाई मलिक अब्दुर्रहमान कल्लू साहब पे, हमारे ख़ानदान, हमारी बिरादरी पे जो मोहब्बत आपने निछावर की है, ये इसके हम पहले ही मकरूज़ थे आपके, और अब हम क़यामत तक, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हम आपके मकरूज़ रहेंगे। आपकी मोहब्बत का सिलसिला जो मेरे वालिद साहब के साथ आपने 2002 से लेकर 2018 के इलेक्शन और उसके बाद तक उनकी ज़िंदगी
کہ آخری لمحے تک جو آپ نے ان کے ساتھ محبت کی، جو پیار کیا، جو عزت آپ نے ان کو کی اور جو عزت انہوں نے آپ کو دی، وہ ہمارے لیے میرے لیے، میرے بڑے بھائی کے لیے ایک بہت ہمارے کندھوں پر ایک طرح کی ایک ذمہ داریاں، بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے والد صاحب کی جو ہمیں تربیت ہے، جس طرح انہوں نے اس علاقے کی، اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے، علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا ہے، وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جو دن رات کی انہوں نے محنت کی، اپنا وقت دیا، اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کی کہ کسی طرح تھل کی عوام، ہمارے لوگ وہ ترقی پائیں، یہاں پہ سکول ہوں، یہاں پہ کالج ہوں، یہاں پہ سڑکیں ہوں، تاکہ یہ حلقہ تھل کی عوام پنجاب میں کسی بھی حلقے سے پیچھے نہ رہ جائے. اور آج یہ ایک بے مثال جو ترقی یہاں پر ہوئی ہے، اس کی مثال بہت کم یہاں سے باہر دوسرے ضلعوں میں ملے گی آپ کو. یہ ان کی محنت تھی، انہی سے ہم نے سیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کسی خوف میں نہیں رہنا، کسی خوف میں نہیں رہنا. انشاءاللہ تعالی نہ کوئی خوف ہے. تھل کی عوام اب خود باشعور ہے، کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی دھمکا نہیں سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا. ہم آپ کے ساتھ ہیں آخری سانس تک. میں، میرے بڑے بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے خون کا آخری قطرے تک بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور جو ووٹ کی طاقت آپ کو دی، آپ کو بتایا کہ یہ ووٹ کی طاقت ہے آپ کی، اس ووٹ کی طاقت کو آپ نے اسی طرح استعمال کرنے کیونکہ وہ آپ کا حق ہے، آپ کی طاقت ہے، کسی سے نہیں ڈرنا. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اور میں آخر میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام جو ہمارے قائدین ادھر تشریف لائے ہیں. جگہ کی ہمیں تھوڑا اندازہ نہیں تھا، جگہ کی کمی کی وجہ سے انہیں بھی تکلیف ہوئی، اور تمام دوست بھائی بزرگ جو اتنے دور سے ہمارے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے، آپ کو بھی جو تکلیف ادھر کوئی پہنچی ہو اس کے لیے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں. اور میں آخر میں اب آپ سے بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے آنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مہربانی. سب دوست تشریف رکھیں. ابھی ہمارے تمام قائدین ملک معظم شیر کلو صاحب کو ان کی دستار بندی کریں گے، ان کے سر پہ پگڑی پہنائیں گے، اور ہم سب دعا کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں PP 84 کا MPA کون ہوگا؟ ذرا زور سے بتائیں. بھائی وارث بغور صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ یہاں سے ذرا جگہ چھوڑ دیں جی، تاکہ تھل کی عوام اپنے لیڈر کو دیکھے گی کہ اس کی دستار بندی. سب راستہ چھوڑ دیں جی. اگو بھائی خالی عوام واسطے خالی کر دو، یہ سب کچھ عوام دا سائٹ پہ ہو جو. آپ معظم کلو جو ہے وہ آپ کا سرمایہ ہے، وہ آپ کے پاس رہے گا اور آپ کے لیے انشاءاللہ جیے گا اور مرے گا انشاءاللہ. یار پیچھے دوستاں بھی ویکھن دے انہیں دستار بندی ذرا. تمام قائدین ملک آپ صاحب حضرات دعا. قاری فرید صاحب، قاضی خالد اکبر صاحب آئے اور دعا فرمائے ہمارے لیے. قاضی خالد اکبر صاحب مٹھا جمانہ سے بھائی صاحب کو رستہ دیں گے. بیٹھ جائے صاحب، بیٹھ جائے صاحب، تشریف رکھیں جی. سب حضرات تشریف رکھیں بھائی، دعا کر کے جائیں. تشریف رکھیں جی. جو ملک صاحب سے محبت رکھتے ہیں سب حضرات تشریف رکھیں جی. اب پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کی محبت کا کہ اگر حقیقت میں ملک صاحب سے آپ کو محبت ہے تو سب حضرات تشریف رکھیں جی. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں جی. دعا سے پہلے جلدی سے تشریف رکھیں جی. جس کو حقیقت میں ملک صاحب سے محبت ہے تشریف رکھیں جی. کہیں نہیں رکھیں بھائی سب حضرات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
یا अहलुल आलमीन अपने फजल करम और रहमत से मलिक साहब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, मलिक साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, कब्र वाली मंजिल आसान फरमा, अशर वाली मंजिल आसान फरमा। ऐ अल्लाह करीम अपने फजल करम और रहमत से मलिक साहब के बच्चों की जिंदगी दराज फरमा, मलिक साहब के नक्शे कदम पर चला। ऐ अल्लाह करीम शयातीन के शर से महफूज फरमा, हासिदीन की हसद से महफूज फरमा, ज़ालिमीन के जुल्म से शर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह करीम हम सबको बाहमी प्यार मोहब्बत इत्तिफाक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह करीम ये जो हुक्मरान बैठे हैं नाअहल और जाहिल, इन लोगों से अल्लाह हम सबको निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम हम सबको मुत्तहिद फरमा, मुत्तफिक फरमा और एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर इनके मुकाबले करने की तौफीक अता फरमा। और मेरे भाई मलिक मौसम शेर कुल्लू को कामयाबी और कामरानी से हम किनार फरमा। ऐ अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, उन लोगों के जो इरादे हैं ऐ अल्लाह तू जानता है, दिलों को भेदों को जानने वाला है। तू इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, लतीफुल खबीर है, समीउन बसीर है। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से मलिक साहबान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इनकी ईमान की, माल जान की, घर की ऐ अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह माल जान ईमान के अंदर बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरी मखलूक तेरे सामने हाथ फैला के खड़ी है। ऐ अल्लाह सबकी नेक तमन्ना को पूरा फरमा, बिलखुसूस मलिक साहब को कामयाबी अता फरमा। हमारे जितने भी कायदीन हैं ऐ अल्लाह सबको अपने फजल करम और रहमत से सबकी हिफाजत फरमा, सबको शिफाए कामिला अजर मुस्तमिरा अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा नहीं मांगा सब कुछ अता फरमा, अपने शान के मुताबिक हम सबकी झोलियों को भर दे। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये रास्ता खाली कर दे कैदीन के लिए, बराए मेहरबानी ये स्टेज वाला रास्ता खाली कर दे, मेहमानों को रास्ता दे, सब पीछे हो जाए, बाहर जाकर मिलते हैं सब इंशाल्लाह। मेहमानों